الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم، ماشاءاللہ سب تو پہلے میں آپ احباب دا شکریہ ادا کرنا کہ آپ وقت نکال کے بڑی محبت نال ہر روز تشریف فرما ہو۔ اللہ تہاڈا آنا اور سننا اور اپنے لمحات دین سمجھنا واسطے اور آل رسول دی محبت گزارن واسطے جو آپ نے یہ فیصلہ کیتا ہے، اللہ آپ نو اس دا اجر عطا فرمائے۔ عزیز من، مکہ شریف تو روانگی، پہلے مدینہ شریف تو مکہ، پھر مکہ شریف تو ورود کربلا۔ کل اسی اتھے پہنچے ساں، آج اس تو انشاءاللہ تھوڑا اگے جو ذکر ہے وہ کرانگے۔ میرے کریم مرشد آل رسول جگر گوشہ بطول سید معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اس واسطے شروع کر رہا کہ جدوں امام کربلا تشریف لائے نے تو اس جگہ تو اگے فکر دے اندر تھوڑی جی بدلاؤ آندا ہے۔ اس تو اگے لوگ بیان کر دیں کہ امام علی مقام غریب سن اور انہاں دی غربت دا عالم سی، تو مطلب بڑے لاچار اور اس قسم دی انہاں دی تصویر کشی لوگ کر دیں۔ بے بس سن، کوئی انہاں کو گل کوئی نہیں سی، بس وہ بیچارے جویں عام جہاں بندہ مظلوم ہوتا ہے انج کر کے تصویر کشی بیان کر رہے۔ اہل سنہ دا درویشاں دا منہج اور مسلک ہے کہ اسی جدو حسین پاک نو کربلا تکنے تو کربلا بیک کے کہنے شاہ است حسین، شاہ است۔ اچھا جڑے لفظ ہوندے نا، لفظ انہاں دا وزن ہوندا ہے، انہاں دی قدر ہوندی ہے اور انہاں دی قیمت ہوندی ہے۔
لیکن اج کل الفاظ دی قدر نہیں، توقیر نہیں رہی، بے توقیری کیتی جاندی ہے۔ مثلا جس بندے نو تیسرا کلمہ صحیح نہ ہوندا ہوئے، اندے نام نال لکھیا ہوئے پیر طریقت راہبر شریعت اور لکھیا ہوندا ہے، تو پھر اس وقت جڑے صاحب ذوق لوگ ہوندے نے وہ ویکھ کے آندے نے لفظ وڈا ہے بندہ نکا ہے۔ جس نو بسم اللہ الرحمن الرحیم دا صحیح ترجمہ نہ ہوندا ہوئے، اون دے نام نال لکھیا ہوندا ہے مفسر قرآن، تو پھر ویکھن والے آندے نے جڑے جاندے ہوندے نے کہ مفسر قرآن لفظ وڈا ہے بندہ نکا ہے، یعنی لفظ دی قدر نہیں ہوئی۔ کسے بندے نال لکھیا ہوندا ہے علامہ، انہوں پکی روٹی دے مسئلے بھی نہیں آتے ہوتے، مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ نال کی لکھیا ہوندا ہے علامہ، آؤندی انہوں پکی روٹی بھی نہیں ہوندی۔ پکی روٹی دا پتہ یہ پنڈاں وچ ساڈے نا سیال موڑ دے ایریا دے ایک عالم دین نے انہاں لکھی سی کتاب پکی روٹی، سیال موڑ دے علاقے وچ انہاں عالم دین سن، بزرگ سن، انہاں کتاب لکھی سی فقہ دے مسائل نو پنجابی وچ آسان لفظاں وچ لکھیا سی، بڑے جوڑ لا کے تے انہاں دا نام انہاں رکھیا سی پکی روٹی، او گھراں وچ پڑھائی جاندی سی عورتاں بچیاں نو پرانے زمانے وچ۔ او جے روٹی پکی آئی تے بندے بھی پکے آئے، ہن بھائی صاحب نہ روٹی پکی رہی ہے نہ بندے پکے رہے، جی سمجھ آ گئی؟ تو آندی پکی روٹی نہیں تے لفظ نال لکھیا ہوندا ہے علامہ، تو پھر ویکھ کے فیصلہ ایک کری دا ہے کہ شخصیت چھوٹی ہے، لفظ وڈا ہے۔ جنہ کدی کسے بندے نے پانی نہیں پوچھیا، گھر آئے نے انہاں دے نام نال شاہ لکھیا ہوئے تے پھر آکھی دا ہے لفظ وڈا ہے بندہ نکا ہے، لیکن جدو یہی لفظ شاہ است حسین مولا حسین نہ لکھیا ہوئے تے عقیدت فیصلہ دین دیئے ہون لفظ نکا ہے میرا امام وڈا ہو گیا۔ بھائی مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ آیا؟ ہون لفظ چھوٹا ہو گیا ہے، میرا امام لفظ تو بڑا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے بھئی دلیل کی دلیل دین دیو کہ حسین شاہ ہے، کربلا وچ کی سی حسین کو جس تو آن دیو شاہ ہے؟ میکھے جتو تساں ویکھے ہے نا کہ غریب ہے، اسی بھی اتھو ہی پہ وینے ہاں کہ یزید نے کہا سی میں تو ان مال دیاں گا اپنے منن والے، سونا چاندی دیاں گا، میں تو انو حکومت دیاں گا، پیسہ دیاں گا، لیکن 9 تے 10 محرم دی درمیانی رات میرے امام نے اپنے ساتھیاں نو فرمایا سر اٹھاؤ، سر آسمان وال اٹھاؤ تے کربلا بے کے جنت جیڑے تو ان محل دیتے نا اپنی آنکھاں نال تاک لو۔ تو جیڑا کربلا دی ریت تے بے کے جنت ونڈے انہوں شاہ نہ آکھاں گے تو بھائی اور کیا آکھاں گے؟ جیڑا خیرات ہے جنت دے ہوئے۔ میرے مرشد فرما دیں شاہ است حسین پادشاہ است حسین، یہ دوسری سطر ہے، پادشاہ است حسین۔ تو سوال ہے بھائی بادشاہ پتہ جے کون ہوندہ ہے؟ کون ہوندہ ہے؟ جو صاحب اختیار ہوئے وہ بادشاہ ہوندہ ہے۔ میں کہ دنیا دے جتنے بادشاہ نے انہاں دے اختیارات دی حد اس زمین دیاں سرحداں نے۔ میرے مرشد حسین 10 محرم دی سویر نو کھڑے جہور آیا،
حضرت ہو رہا ہے تو امام پاک نے قدمہ نو ہاتھ لایا اور عرض کی تھی مولا معافی مل سکتی ہے؟ سرکار نے فرمایا تیری ماں نے تیرا نام رکھا سی حر، یہ مطلب ہے آزاد، ذرا حسین دا اختیار تے دیکھو، فرمایا جا حسین نے تینوں دوزخ دی آگ تو آزاد کر کے جنت عطا فرما دی تھی اے بادشاہ۔ ارے بھائی صاحب تیسری سطر جدو میرے سید مرشد نے لکھی تو فرما دیں شاہ بادشاہ ہن کمال کر گئے، قلم دا گھوڑا موڑیا تے فرما دیں دین است حسین۔ آیا 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 بھائی صاحب اسی تے سنیا سی بنی الاسلام علی خمسۃ، نماز دینے، روزہ دینے، حج دینے، کلمہ، نماز روزہ حج زکات تے کلمہ، پانچ چیزاں دین نے۔ بھائی ٹھیک ہے اے پانچ واقعہ ہی دین نے، اگر انہوں نے الگ الگ کر کے نہ لکھیے تو پھر اے پانچ ہی دین نے، لیکن جے سارے دین دا اکو نام رکھنا ہوئے تو پھر آکھیا کرو دین است حسین، دین حسین ہے۔ اس کو ایک الگ اینگل نال بھی دیکھ لو، ایک الگ اینگل نال بھی دیکھو۔ کیا فرما دینے سوال پیدا ہویا بھی کربلا دے وچ لکیر ہے، ایدے حسین ہے، ایدے یزید ہے، ایدے بھی داڑھی ہے، ایدے بھی یزید والے پاسے بھی داڑھی ہے، حسین والے پاسے بھی داڑھی ہے، ایدے بھی نماز قرآن پڑھی دا، ایدے بھی کعبہ بھی کوئی، نماز بھی کوئی، اذان بھی کوئی، کلمہ بھی کوئی، تے اے پھر دین دا پتہ کیویں لگے گا؟ دین کیڑے پاسے؟ باقی عرش تے کوئی توجہ ہے؟ تو فرمایا ہن نماز نال پہچان نہیں ہونی دین کی دے، کیونکہ وہ یزید والے بھی پڑھ رہے ہیں۔ ہن قرآن تے کلمے تے داڑھی نال نہیں پتہ لگنا، ہن سمت قبلہ تو نہیں پتہ لگنا کہ دین کی دے۔ دین است حسین دا معنی ہے ہن جدے حسین ہویا اوتے دین ہوئے گا۔ دین است حسین، سر داد نہ داد، دست در دست یزید۔ بھائی صاحب ایک جملہ عرض کرا آپ دی خدمت ہی، اے جڑی گل ہے نا میرے نزدیک ساریاں تو بڑی، سر داد نہ داد، دست در دست یزید، کہ میرے مرشد حسین نے سر دیا ہاتھ نہیں دیا۔ تو سر وڈا ہوندا ہے، ہاتھ نکا ہوندا ہے، فرق کی ہے؟ فرق یہ ہے اس دور ہاتھ دئیے تے ہاتھ دین دا مطلب ہوندا کہ جندے نو ہاتھ دے دیتا ہے اینو سچیاں من لیا۔ بیعت خلافت کہندے سن، ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، مولا علی نے ہاتھ دیتا، مولا علی نے ہاتھ دیتا، یہ دا مطلب ہویا علی مور لا رہے ہیں ابو بکر سچا ہے۔ حضرت عمر خلیفہ بنے، حضرت علی نے ہاتھ دیتا، یہ مطلب ہے عمر سچے نے۔ حضرت عثمان بنے، مولا علی ہاتھ دیتا، یہ مطلب ٹھیک ہے اگر حسین یزید دے ہاتھ دے دے تو یہ مطلب ہونا دن دے رہے نے، اے تے پکا صحیح نہیں سی، انہاں دا ہن پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے سن کے نہیں۔ جدو حسین نے نہ دے کے سر دیتا نا، یہ مطلب ہویا جنوں ہاتھ دے دین او دے سچیاں ہونے جی شک نہ کری، جنوں ہاتھ نہ دین او دے جھوٹیاں ہونے شک نہ کری۔ یہ ہاتھ ہے میں نہیں بجی نو دل کرے دے دے نا، جان چلی جائے پر 2 نمبر بندے دے ہاتھ نہیں دینا۔ مسجد تے بیٹھے ہو تو ان پتہ لگ جائے پیر صحیح نہیں، تسی کدا ہاتھ چاہت دیتا ہے نہیں، مسجد تے بیٹھے ہو رائے دی گل نہ کرے بھائی شاہ اور چلو جی میں آن دن مان لو نا، تو ان پتہ لگ جائے بندہ فراڈیا چور ہے، تسی کدی بیلی بنا لو گے، یار بنا لو گے، پر مرشد ہاتھ نہیں تسی دینا۔ تو تہاڈا حسین دے بارے کی خیال ہے؟ تہاڈا مولا علی دے بارے کی خیال ہے جنہاں ابو بکر دے ہاتھ دیتا ہے وہ ایویں نہیں دیتا، سوچ کے دیتا ہے۔
سرداد نداد دست در دست یزید. ارے بھائی صاحب جڑے شاعری نال شغف رکھ دے نا وہ جان دے نے چار لینا والے شیر نو ربائی سکتے ہیں. ربائی یہ دے بھی چار ہی نے. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید. حقا کہ بنائے لا الہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین ایک سطر. دین است حسین دی پناہ است حسین دو سطرہ. سرداد نداد دست در دست یزید تیسری سطر. حقا کے بنا لا الہ است حسین چوتھی سطر. کدی لکھ کے غور کرے ہے پہلی سطر چ بھی دو باری حسین ہے دوجی سطر چ بھی دو باری حسین ہے تریجی سطر چ یزید ہے حسین کوئی نہیں چوتھی سطر چ پھر حسین ہے. میرے امام دی شاعری وچ عقیدت ملاحظہ کرو. امام میرے مرشد سید معین الدین اے تیسری سطر چ حسین پاک دا نام کیوں نہیں چلے آندا؟ فرمایا اگر نام آندا تے حسین دا تے یزید دا نام برابر لکھنا سی. اسی اس سطر چ بھی حسین نو نہیں رکھ دے جی دے یزید آیا ہو. آیا ہے تاریخ دے طالب علم دی حیثیت نال میں تو ان پہلے دن ہی دس چھڑیا میں اپنے آپ نو عالم کنسیڈر نہیں کرتا. میں عالم نہیں سادہ جا بتا لیکن کچھ پڑھن دا شغف ہے ہو کہ میں بڑے بڑے بندے پڑھے نے انہاں دے بیلی پڑھے نے انہاں دے بیلی نو عربی وچ سدے نا اصحاب. میں نبی پاک دے صحابہ اور امام حسین دے صحابہ یعنی اصحاب حسین اور اصحاب نبی میں دنیا انہاں تو پکے بندے نہیں ویکھے. بھائی صاحب توجہ فرماؤ نا ٹوٹل بندے 72 نے. کربلا وچ امام پاک دے ٹوٹل بندے 72 نے. 9 محرم دی رات نو بندے جڑے گنے گئے تے صبح شہید ہوئے نو بندے کتنے 72. روایات مختلف نے. جڑی روایت میں کی پسند آپ اگے بیان کرنا سے وہ اے وے کہ 28 صحابہ کرام کربلا وچ امام حسین دے نال. کتنے؟ ایک روایت 5 بھی آیا ہے ایک روایت 6 بھی آیا ہے ایک اٹھارہ افراد اور 18 ہی صحابہ اور انہوں دی اولاد. 18 اہل بیت اور 18 صحابہ اور اہل بیت. لیکن اس مرتبہ مطالعے وچ ایک روایت بھی ویکھی ہے کہ 28 صحابہ کرام کربلا وچ اور اگر ایک صحابی بھی ہوندا تو باقی سارے تابعی ہونے سے. کیونکہ تابعی ہو جس نے صحابی تکیا ہے صحابی ہو جس نے رسول اللہ نے تکیا ہے. تو امام پاک دا سارا لشکر صحابہ اور تابعین تے مشتمل.
ایک جملہ بھی سمجھ لینا، اہل بیت تو بعد سب تو زیادہ افراد امام پاک دے نال کوفہ شہر دے رہن والے، یہ بھی ایک تاریخی بات ہے۔ زیادہ بندے کوفہ دے سن جڑے امام پاک نال شہید ہوئے، کوفہ شہر۔ ظاہر ہے سارے شہر میں اکو جے بندے تو نہیں نہ ہوندے، چنگے لوگ بھی ہوندے۔ امام پاک دے جڑے ساتھی سن انہاں وچ زیادہ عمر والے بندے، بوڑھے بندے حضور دے صحابہ سے، یعنی انہاں دی جنگ والی عمر نہیں سی۔ مثلا حضرت جابر بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ اے رسول اللہ دے صحابی اور کربلا میں موجود سن، تو مورخین نے لکھا ہے کہ انہاں دے جڑے اے وال نے اے بڑھاپے تو اکھاں کے آ گئے، اے وال جڑے نا اے لٹک کے اکھاں کے آ گئے، انہاں نے اور کمر جھکی ہوئی سی۔ ہاں بھائی ذرا جذبہ دیکھ، کمر جھکی ہوئی تے بڑھاپے نے کمر جھکا دیتی اور وال اکھاں کے آ گئے۔ امام پاک دی خدمت حاضر ہوئے، سرکار میں بھی لڑاں گا، تو آپ نے فرمایا تسی حضور دے صحابی ہو تے بوڑھے ہو، آپ نہ لڑو، چلے جاؤ، آپ لڑنے والے نہیں۔ چلے گئے، ایک کپڑا لیا، اپنیاں پلکاں اٹھا کے متھے ہل کر کے تے اتے پٹی بننی۔ جذبہ ہوئے تے پھر ہے کم، کپڑا کمر نال کس کے بنیا تے نیزے دے سہارے تھوڑے جے سدھے ہو گئے، دوبارہ آ گئے، دوبارہ اللہ اکبر۔ عرض کر دینے نواسہ رسول میں نیت کر کے آیا، من قبول فرماؤ، میں پیچھا نہیں جانا۔ میرے امام نے ویکھیا تو فرمایا ٹھیک ہے، تو اٹھے بڑھاپے نو ویکھے تو آپ فرما دیں میں ایک جنگ چ رسول اللہ دے نال سا، رسول اللہ نے فرمایا اگر تواڈے چوں کوئی زندہ ہوئے تے میرے بیٹے حسین نو میدان چھپائے تے او دی نصرت کرے آ جائے۔ شکر ہے وہ ویڑا نصیب ہویا ہے، سونیا اپنے نال کھڑا ہون دے۔ سرکار نے فرمایا آ جاؤ، ٹھیک ہے اللہ۔ حضرات محترم، اے بڑی خوبصورت شخصیت نے حضرت مسلم بن اوسجہ، یہ بھی صحابی رسول ہے، مسلم بن اوسجہ صحابی رسول نے اور کربلا وچ مولا حسین دے نال تھا۔ یہ اس تو پہن تو اندس نہ بھائی میرا انج نہ سمجھیا کرو وہ کربلا میں صحابی آئی کوئی نہ، صحابی بدر اچ بھی ہے، صحابی کربلا اچ بھی ہے۔ صحابہ حضور دی آل نو چھوڑیا نہیں۔ میں کربلا گیا، اے مسلم بن اوسجہ ہونے جدو امام پاک نے فرمایا نا کہ چلے جاؤ، اے مسلم بن اوسجہ کھڑے ہوئے سن، سونیا اگر تیری محبت سن شہید کر کے ساڈے وجود دے ٹکڑے کیتے جان، انہاں ٹکڑیاں نو جلایا جائے اور پھر راکھ بکھیر دیتی جائے، انج میرے نال 70,000 واری بھی ہوئے تے میں پھر تیرے نال کھڑا ہوا گا۔ اوئے اے نے جذبہ حسین نہیں رکھن والے وہ لوگ جنہاں نے حضور دی صحابیت دا شرف حاصل، اے لوگ حضرت حبیب ابن مظاہر اسدی، حضرت حبیب ابن مظاہر اسدی رسول اللہ دے صحابی، اور بہار الانوار وچ لکھے علامہ باقر مجلسی نے بہار الانوار وچ، اے جڑے حبیب ابن مظاہر نے اے بچپن وچ امام پاک نال کھیل دے آئے، امام حسین نال مل کے کھیل دے سن،
وہ جدو کھیل دے سن بچپن میں ایک دن رسول اللہ گزرے تے کھیل دیاں ویکھیا تو انہاں چاہ کے رسول اللہ نے سینے نہ لایا تے پیار کیتا. حضور نے پیار کیتا اور فرمایا کہ جنتی ہے، یہ دی ماں بھی جنتی، یہ دا باپ بھی جنتی. کیوں؟ فرمایا اے میرے حسین نال کھیلدا ہے، کھیلدا بھی ہے تے ادب بھی کردا ہے. حضرات میں زیادہ اچھی نہیں بولتا، ہولی جاندا ہونا کہ جیڑا حسین دا یار ہوئے وہ جنتی ہے تے حسین دے نانے دے یار کیوں جنتی نہ ہون دے؟ بھائی آپ نے مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہ آیا بھائی؟ چلیے حضرت حبیب ابن مظاہر بوڑھے سن، نبی پاک علیہ السلام دی خدمت اقدس وچ حاضری دا شرف حاصل سی. اے بھی کربلا وچ میرے امام پاک دے نال سن. بھائی صاحب کیا شخصیت نے. حضرت جون اے حضرت ابو ذر غفاری دے غلام سن. حضرت جون کربلا وچ موجود سن. تو ایک دن کربلا دے ایام وچ ایسا بھی آیا ہے، اے پہلے ابو ذر غفاری دے غلام سن، پھر امام حسن کو آ گئے. جنہ چر امام حسن سرکار حیات رہن اے انہاں دی خدمت کردے رہن، انہاں تو بعد امام حسین دی خدمت حاضر رہن. حضرت جون امام پاک نوٹ کہتے ہیں سرکار میں بھی شامل ہونا چاہنا انہیں شہیدان دے. آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا تو انہیں شامل ہوئے، میرے بھائی دی نشانی ہے تو ٹر جا پرا، چلا جا، چلے جاؤ. تو گئے نا، گل بڑی تڑپ کے کی تھی. عرض کرتے نے مولا میرا رنگ کالا ہے، میرے پسینے چبو آندی ہے، میں پتہ ہے میرے پسینے چبو آندی ہے، رنگ میرا کالا ہے تے میرا کوئی ایڈا حسب نسب بھی مشہور نہیں، عام جہا بندہ، شاید اس وجہ تو میں نال لے جانے شہیداں میں. تو سرکار نے فرمایا اچھا قرآن پہلے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اے آندہ ہے میرا حسب مشہور نہیں، اے قیامت والے دن میری آل ہی جھوٹے. ہن تے حسب مشہور ہو گیا نا، اے قیامت والے دن میری آل ہی جھوٹے. اندہ رنگ بھی سونا کر، اے دے پسینے خوشبودار کر. امام پاک دے ہاتھ تھلے آئے تے رنگ گلاب ورگا تے پسینے چو خوشبو نال والے بھی آوے. حضرات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اے بھی امام پاک دے نال دے متوجہ ہو. تو اے گلدستہ امام ہے. باقی تعارف کل کراواں گا، تھوڑا جا پھر اور نال اور بھی بیان کرنا ہوگا. میرے امام نے دونوں جدو ڈیرا لگایا ہے، پانی مل رہا سی 3 4 5 6. میں کربلا گیا، میں اتھے وہ جگہ ویکھیے جتھے میرے امام نے عمر ابن سعد کو بلایا رات اتھے والا کی نشان جگہ اس نشان دی کی تھی. امام پاک نے بلا کے فرمایا کہ تو جاننا ہے سچا کون ہے؟ اس اکھے جاننا، لیکن مینوں نہ کہے تینوں رہ دی حکومت دا پروانہ دیاں. آپ فرماندے میں تین حکومت دیاں. امام نے فرمایا حکومت میں دیاں گا. اس اکھے کوفے وچ میرا مکان ہے، انہیں گرا دینا ہے. امام فرماندے میں تینوں مدینے چ اپنا گھر دے دے. یہ اتمام حجت ہے. پتہ امام پاک نو ایسی نتیجہ کی. اس اکھے میں نہیں انج کر سکتا. ہاں امام پاک نے آخری جملہ تاریخ مرقوم میں فرمایا ابن سعد عراق دی گندم زیادہ دیر کھا نہیں سکے گا. ابن سعد تو عراق کی گندم زیادہ دیر نہیں کھا سکے گا. اسے کہا ٹھیک ہے میں جو کھا لاں گا لیکن میری مجبوری ہے، تسی بیعت کر لو. آپ نے فرمایا میں بیعت نہیں کرتا.
میں امام تو صدقے جاواں، کیا خوبصورت جملہ بولیا، فرمایا میرے جیسا آدمی یزید جیسے آدمی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں فرمایا میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، ایک قیامت تک دس دیتا جدے اندر حسینیت ہوئے گی وہ کدی کسے وقت دے یزید کی بیعت نہ کرے گا، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ ستنو ابن زیاد نے کوفے تو خط بھیجیا شمر دے نام، شمر نو دے کے کہ تو جا اور ابن زیاد نو کہے، ابن سعد نو کہے کہ مہلت نہ دے بے، فوراً بانی بند کرے، اور اگر وہ نہیں کردا تے لشکر دی کمانڈ شمر دے ہاتھ دے دے بے، اور خود معذول سمجھے اپنے آپ۔ شمر لے کے آیا تو انہیں ہوندیا کہ پانی بند کر، ابن زیاد نے حکم دے دیتا ہے، ابن سعد نے پانی بند کر دیتا، 7 نو پانی بند، 8 9 والے دن یزیدی لشکر نے پہلا حملہ کیتا۔ حضرت عباس علمدار نو میرے مولا حسین نے فرمایا عباس جاؤ اور انہاں نے کہو سانو اج دی رات مہلت دے دے۔ بھائی صاحب ذرا غور فرمانا، لشکر جا کے ابن سعد نو ایک خبر دیتی کہ حسین پاک کہندے نے اج دی رات مہلت دے دیو، کہندے ہاں ٹھیک ہے، ایک دن دی مہلت تے کافر بھی منگ دے تے اسی دے دینی ہے، یہ تے پھر نواسہ رسول حسین دے دو ایک رات دی مہلت، سوچ لیں مہلت مل گئی۔ امام پاک نے مہلت لے کے اور کی کرنا سی، نماز عشاء پڑھائی، سارے سجنہ نو فرمایا میرے خیمے چاہ جاؤ، سارے ساتھی جتنے مرد آپ دے خیمیاں میں موجود سن فرمایا میرے خیمے چاہ جاؤ۔ امام پاک دا بڑا سارا خیمہ سی وہ دے کٹھے ہو گئے، جدو سارے بیٹھ گئے تو میرے امام نے ارشاد فرمایا اے میرے جان نثار ساتھیو، اے میرے وفادار ساتھیو، میں حسین تو اڈے تے راضی ہوں، نانے کو جنت بھی لے دیاں گا، آپ راضی بھی ہو گیا، جاؤ میں تو انہوں راضی ہو کے چھٹی دینا، انہاں دی لڑائی میرے نالے تو انتے جاندے بھی نہیں ہونے، جاؤ اپنے اپنے گھران اپنے اپنے مقامات تے جاؤ، اپنے بچے ہیں زندگی گزارو، میری طرف تو ان اجازت ہے چلے جاؤ۔ لوگاں دے سارے چکے اور سناٹا خیمے چھایا، کوئی بندہ بولیا نہیں۔ میرے امام نے اپنے پتر علی اکبر نو فرمایا بیٹا چراغ بند کر دو، جڑا خیمے چراغ جل رہے ہیں یہ بند کر دیو، کیونکہ پھر اکھی دے سامنے بے وفائی کرن ذرا مشکل ہو جاندی، چراغ بند کرو جنہ جانا ہوئے ٹر جان۔ علی اکبر سرکار نے چراغ بند کیتا، خیمے ہل چل ہوئی، خیمے میں تھوڑی تھوڑی ہل چل ہوئی جیسے کوئی چیز اگے پیچھے ہوئی ہے۔ میرے امام نے تھوڑی دیر تو بعد جدو ہل چل رک گئی تو فرمایا چراغ جلاؤ، جدو چراغ جلایا تو خیمے دا منظر بدلیا ہے، پہلے لوگ اینج بیٹھے سن، کچھ دور سن کچھ نیڑے سن، لیکن بدلاؤ یہ آیا ہے کہ جڑے پہلے دور بیٹھے سن وہ اور نیڑے ہو گئے، وہ اور قریب آ گئے، اور حضرت حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے عرض کردے نے سونیا دن چھوڑ کے ٹر جائیے، تھوڑا جہا اور جی لاں، لیکن جو قیامت والے دن تیرے نانے پوچھا کہ میرے نواسن کتھے چھوڑ کے ٹر گیا ہے کہ سونیا دسو میں کی کراں گا، میں جواب کی دیاں گا۔ اس مولا حسین دے ساتھی دی مدار امام دے روزے دے اندر جی میں حسین پاک دی مدار ہے ایویں شاندار مدار ہی نہ دی بنی، باقی سارے شہیدان دی ایک جگہ تے مدار ہے اور اس دا نام ہے گنج شہیدان۔ امام پاک دی مدار دے قدمال ایکو جگہ تے سارے شہید دفن نے اور اس جگہ دا نام ہے گنج شہیدان، لیکن حضرت حبیب ابن مظاہر صحابی رسول اور امام پاک دی قبر اونچی بنی ہے اور نال نال الگ بنی۔ تو میں سنگیاں نو کہندا ہوں نا بھائی صاحب نانے دے روزے چ بھی صحابی دی مدار نال ہے،
تے نواسے دی روزے چ بھی صحابی دی مدار نال ہے. ساڈی مجبوری ہے نہ نانے صحابی دور کیتے نے نہ نواسے صحابی دور کیتے نے، اسی کیویں دور کر دیں؟ آپ نے سمجھ آ رہی ہے حضرات محترم؟ میرے امام پاک نے فرمایا اچھا اگر جاندے نہیں تو نظر اٹھاؤ، جنت وچ اپنے محل دیکھ لو، مولا دیکھ لے. فرمایا آج دی رات آخری رات جے، جاؤ جا کے اپنے اپنے خیمیاں اپنے رب دی عبادت کر لو. حضرات محترم چلے گئے. مورخین لکھ دیں کہ اس رات خیام آل محمد چوں آل رسول دیاں خیمیاں چوں انج آواز آندی سی جی میں مکھیاں دے چھتے دے قریب ہوئیے تے مکھیاں دی بھن بناہٹ دی آواز آندی، یعنی سارے جاگ کے ذکر دے اندر مشغول سن کہ آج آخری رات ہے، کل اسی اپنیاں قربانیاں پیش کریں. وہ آخری رات سارے خیمے آئے عبادت ہو رہی ہے. میرے امام مسلح سے بیٹھے کہ اپنے بیٹے علی اکبر نو فرمایا جا میری بہن زینب نو بلا کے. جدو بندہ پردیس جاندہ ہے نا تے لمبے سفر سے جائے تے جیڑی شے ساریاں تو پیاری ہو گئی وہ کسے پیارے دے حوالے کر جاتا ہے. امام پاک دی ایک بیٹی سن جنہ دا نام سی سکینہ، سکینہ سکینہ اس طرح بولیا جاندہ ہے. سکینہ عرف ساڑھے مشہور ہے. انہاں دی والدہ فوت ہو گئی ہیں. امام پاک انہاں نے ہر ویلے اپنے کول بٹھان دیا ہے تے روز انہاں نو قرآن کریم دی سورتاں دیاں لوریاں دے کے اپنے سینے نال سلان دیا ہے. نام انہاں دا فاطمہ سی، حسین پاک سکینہ سدیا ہے کیونکہ دیاں دل دا سکون ہوندیاں نے تے او بیٹی میرے امام دے دل دا سکون آئی. این سینے نال لایا ہو رہا تے بیٹھے تے بہن نو بلایا. حضرت پیاسے سید زادے نے بہن نو بلا کے فرمایا بہن میں خواب وچ نانا جان نو ویکھیا، مینوں اپنے کول بلایا نے فرماندے نے حسین کل روزہ ساڈے نال افطار کرنے. تے بہن میں لگتا ہے کل میرا آخری دن ہے، میرا امتحان کل ختم ہونا ہے، تیرا امتحان شروع ہونا ہے. بھائی جی کوئی اور گل کرو میں قربان جاواں میرے حسین. فرماندے زینب سارے رشتے ہی پیارے نے پر میری دھی سکینہ مینوں سارے تو زیادہ پیاری ہے. اے دی اجے عمر تھوڑی ہے، اندے نال مینوں ڈاڈھا پیار ہے. میں اپنے سینے نہ لا کے سنانا کل آخری دے ہونا. میں چاہنا وا میری دینو امانت دے طور تے قبول کر لے. میری دھی سکینہ دا خیال رکھی. اللہ اکبر کبیرہ ننی شہزادی. ایک روایت عمر 6 سال، ایک روایت عمر 4 سال. صاحبزادی اپنے بابا جان دے سینے نہ لگی ہوئی ہیں. ساڑھے بڑے اچھے خطیب سن، وہ ایک شعر پڑھتے ہوں دیا ہے اس جگہ کمال دا. عزیزان من اللہ تعالیٰ انہوں دی قبر تے رحمتہ نازل فرمائے. میرے حسین پاک نے دین سینے نہ لایا ہے. فرماندے نے ڈھل شام گئی ہن سو جا بچڑی ہے حاضر پیو دا سینہ کل پیشی ویلے اجڑ جاسے او سندھ شہر مدینہ. حضرات دی وقار اپنی دینو اپنی بہن دے حوالے کیتا ہے. بہن نے بھرا دا منہ چومیا ہے. فرماندی نے بھرا پریشان نہ ہوئی تو اپنا امتحان دے میں اپنا امتحان دے آگی. بیٹی اٹھا کے حسین پاک کو سیدہ زینب خیمے تو باہر آئین. میرے سگیو دل تے ہاتھ رکھ کے جملہ سنیا جے. ادھی رات
ہو گئی میرے حسین بادشاہ فرما دے علی اکبر بیٹا جی بابا میں حاضر ہوں فرمایا ذرا کربلا دے میدان دا ایک چکر لا کے آ صورتحال ویکھ کے آ کربلا وچ کیسا ماحول ہے ایک پاسے یزیدی نے ایک پاسے حسینی نے یزیدی خواب غفلت وچ سو رہے حسینی جاگ رہے ہیں منظر بڑا عجیب ہے لیکن جدو شہزادہ علی اکبر گئے نے ویکھیا تے ایک پردہ پوش خاتون این میدان دے درمیان اپنی چادر نال کربلا دی ریت پہ صاف فرما دیا رے علی اکبر حسین پاک دے شہزادے آئے فرما دے نے پردہ دار کونے جواب نہیں آیا نالے روندیاں نے نالے کربلا صاف فرما رہی ہیں پھر پوچھئے کونے جواب نہیں آیا ڈرائیور ہی پوچھی آئے لیکن حیبت انی علی اکبر اکے نہیں گئے واپس آ گئے میرے حسین فرما دینے بیٹا علی اکبر ویکھ آئے ہو فرمایا ہاں بابا ویکھ آیا ہو پر ایک گل بڑی عجیب تکیے بیٹا کی تکیا جے بابا ایک پردہ دار کربلا دے میدان اپنی چادر دے پلو نال ریت صاف بھی کر دیے نالے رون دی آواز ہو دیے مولا میں دیکھ کے نہیں گیا پتہ نہیں وہ عورت کون ہے یہ نظر بابا جان لگئی ہے مسلط میرا امام رو رہا ہے علی اکبر فرمانے نے بابا او بھی رون دیا ہے بابا تسی بھی رون دے ہو وجہ تے بیان فرماؤ اللہ اکبر اے دردہ والیو آل رسول لڑ پیار کرنا لے ہو میرے حسین فرمانے نے بیٹا او پردہ پوش کوئی اور نہیں میری ماں فاطمہ جڑی کربلا دی دھرتی نوے سواستے صاف کر رہی ہے کل میرے پترہ گرنا ہے کسے دے زخم چکن کرنا جب جائے ماں نے دل در میں گلابوں تے کدی نہ سینے جدائی علی اکبر جویں تو اپنی ماں نو پیارا ہے حسین اپنی امی نو پیارا ہے عزیزاں علی وقار سادات دی رات گزر دی پئی ہے کیسا لمحہ آیا ہے جدو شہزادہ علی اکبر میرے حسین نے فرمایا بیٹا علی اکبر اذان پڑھو کربلا دے میدان شہزادہ علی اکبر دی آخری اذان گوندیے آواز کربلا دی فضان چیر دی ہوئی سبز گنبد نال جا ٹکرائی ہوئے گی اللہ اکبر اللہ اکبر اے عزیزان علی وقار اذانہ بڑیاں بڑیاں نمازاں بڑیاں بڑیاں نے پر حسین دے پتر دی اذان وکھری ہے حسین دی نماز وکھری ہے حضرات محترم کوئی کربلا دا ڈاڈھا تے مشکل وقت ہا آل رسول تے جنہ سنگیاں نے آل نبی دے اس غم نو محسوس کیتا ہے اپنے دل وچ اللہ انہاں نے اجر عطا فرمائے اللہ انہاں نے اور کوئی غم نہ دے دے انشاءاللہ اس تو اگے والی تاریخ ساری اپنی طاقت دے مطابق آپ دے سامنے کل رکھاں گے آپ حضرات کل انشاءاللہ مفتی جمال الدین بغدادی صاحب دا بیان ہونا ہے اپنے احباب سمیت وقت نال تشریف لے آنا آپ واسطے لنگر دا اہتمام ہے انشاءاللہ کل پھر اس جگہ تو شروع ہو جائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ میرے مولا کریم سب سنگیاں دی حاضری قبول فرما، آل رسول دے جتنے محب آئے نے حضور دے صحابہ دا اور آل بیت دا ذکر سنے نے قبول فرما، محنت کرنا لے سجن پیار کرنا لے سجن سارے انو برکت اور خیر نصیب فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صلی اللہ تعالی علی حبیبِ